بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی ہیں جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہا کریں، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچ میں ہے۔ جب اللہ نے سورۃ ال-عمران میں فرما دیا کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے ہلا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اسے جس کی ایک پکار پسند آ جائے، وہ اس کی دوسری پکار سننے کے بہانے بنا دیتا ہے۔ وہ تو بس بہتر وقت کے انتظار میں ہے کہ کب تمہارے حق میں بہترین وقت آئے اور وہ تمہاری من پسند چیز معجزے کے ذریعے تم تک لے آئے۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ اس کے عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن میرا رب دعائیں کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہر آہ خالی جائے گی؟ نہ، ان میں سے کوئی تو تمہاری دنیا ہلائے گی۔ تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ سمندر سب کے لیے ایک جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس میں سے موتی تلاش کر لیتے ہیں، کچھ مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں، اور کچھ کو سمندر سے کھارے پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ بادل سے برسنے والا پانی بھی ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ زرخیز زمین اس پانی سے سبزہ اگا لیتی ہے، صحرا کی ریت اس پانی سے اپنی پیاس بجھا لیتی ہے، اور وہی پانی چکنے پتھروں کو محض چھو کر گزر جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر دل کے لیے ایک جیسی ہی ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم پر اس کا کتنا رنگ چڑھتا ہے، اور اللہ کا رنگ سب رنگوں سے بہتر ہے۔ بس اپنے ارادوں میں مخلص رہو، اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ تم شکایت کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری پسند نہیں دی گئی، لیکن وہ تو اس سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے گا؟ اس کی خواہش ہے کہ تم اس کی پسند کو قبول کرو، تاکہ وہ تمہیں اور تمہاری پسند سے بھی زیادہ مہربانیاں دکھائے۔ اور اللہ واقف ہے تمہارے ہر ایک سجدے سے، وہ مخلص دلوں کی سنتا ہے اور اختتام میں کن کے معجزے کرتا ہے۔ تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے تھک نہیں رہی، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ دل کو ایک ہی امید ہونا کہ ہاں اللہ ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں، پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ قبولیت کے لیے نشانی ڈھونڈ رہے ہو، اس سے واضح نشانی اور کیا ہوگی کہ اللہ اب تک تمہارا دل دعاؤں میں لگائے ہوئے ہے۔ اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ آسمان کے بادلوں تک بھی پہنچ جائیں اور تم مجھ سے بخشش مانگو تو میں تمہاری مغفرت کر دوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایسے راستوں کا انتخاب تم خود نہیں کرتے، اللہ کرتا ہے۔ یہاں تک تم خود نہیں پہنچے، اس نے تمہیں اپنے پاس بلایا ہے۔ اللہ کب تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے، تمہیں یہ خبر بھی نہیں ہے۔ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم چاہتے ہو، تو پھر وہ تمہیں مانگنے کی توفیق ہی کیوں دیتا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم، تم جب تک مجھ سے دعا مانگتے رہو گے اور مجھ سے امید رکھو گے تو میں تمہیں بخش دوں گا، خواہ تم نے کتنے ہی گناہ کیے ہوں، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے دلوں کی پکار سنتا ہے۔ وہ جلد ہمیں کچھ ایسا کر دکھائے گا جو ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوگا، بے شک۔